زندہ باد زندگی میں سب حسین ہی ہدایت ہے جن کو مولا حسین نہیں دے کو ہدایت ہو سکتی نہیں ہو سکتی اچھا اور آسان کر دینا کہ من کنو کہتے ہیں جو اللہ نے فرمایا یا ایھا الملائک فی سجود آدم من روحی اے آدم اے فرشتو یا ایھا الملائک اے فرشتو آدم کو سجدہ کرو من روحی من روحی من روحی من روحی آدم کو سجدہ کرو من روحی بابا جی میں یہاں پر رک کے کہتا ہوں کہ جو اللہ کی تھوڑی سی روح ہو اللہ کی تھوڑی سی روح ہو فرشتوں پر تو واجب ہے کہ اسے سجدہ کرے جو سراپا روح ہو تیری نماز میں آئے نماز کیسے واجب من روحی سمجھ آنی کسی نے یا نہیں من روحی مولا علی سرکار کون ہے سراپا روح مکمل روح عین اللہ وجہ اللہ لسان اللہ جب اللہ ہر چیز میں ابتداء بابا جی دسیا سی کہ اسی ساڈا دل زاری کسی کا مقصد نہیں ہے ساڈا حق بیان کرنا مقصد ہے ساڈی ہمیشہ گفتگو مولانا اسماعیل صاحب پہ لے کے تے اس چھوٹے جے آزادار تک علامہ صاحب انہوں نے چھوٹا یادنا جب میں شاگرد ہوندی حیثیت مطابق کہنا ہے کہ ساڈی گفتگو جیڑی بھی ہے اسلام دے فتح واسطے ہے یا پنجاں دے حق واسطے ہے اسی کسی کا دل زاری نہیں کرتے شیعہ سنی آپس میں جڑا لڑا کے تانوں کہ دسے سی کوئی بیرونی ملک دا ایجنٹ ہے تحری شیعہ اسبابہ نہیں ماندے شیعہ اسبابہ نہیں ماندے شیعہ اسبابہ نہیں ماندے میں کل بھی آکھا کہ سلام ہو صحابہ رسول پر لعنت ہو دشمن بطول پر احترام نہیں ہے نیک وفادار صحابیاں دا جڑا صحابی ہے وہ کدی بھی خطا نہیں کر سکتا تے غلط بندہ صحابی بھی نہیں ہو سکتا نعرہ حیدری اچھا بابا جی میں کہتی سی شیعہ سنی دونوں پائی پائی نے آپس میں کی نے پائی پائی ایک کو چہرے دیاں دو اکھا نے سمجھ آ رہی میری گل دے ایک کو چہرے دیاں دو اکھا نے بابا جی ایک اکھ خراب ہوئے تھے دوسری دا نقصان ہوندہ یا نہیں جڑے چوپے انہاں دی دوسری اکھ بھی لگتا پوری کام کر دی نعرہ حیدری بابا جی میں کہنا کہ شیعہ سنی آپس میں پائی پائی نے انہاں نو جڑا لاب بیرونی ملک دے ایجنٹ نے اسی انہاں نو کدی بھی اپنے آپ تو دور نہیں کر سکتے تے انہاں دا بھی حق سانو آپس میں تو دور نہ ہی رکھنے تے بہتر ہے اچھا اسی انہوں جڑے سنی نے تے شیعہ نے انہاں دوواں جو فرق کی سنی انہوں نے کہتے کہ جڑا سن کے ایمان لے کے آیا سنی تے نبی دے دور وچ بھی سی لیکن وجہ ہی سی کہ بھی اپنا نبی دی سنت ادا کر دی سی سنی انہوں نے کہتے ہیں جیڑا سن کے ایمان لے کے نہیں سنی انہوں کہتے ہیں کہ جیڑا نبی دی ہر سنت نو ادا کرتا ہوئے تے شیعہ کنوں کہتے ہیں شیعہ انہوں کہتے ہیں کہ جیڑا مولا علی نال محبت کرتا ہوئے کی کرتا ہوئے محبت کرتا ہوئے پوری کائنات دے وچ مولا علی تو وڈا سنی نظر ہی نہیں آیا کہ جنہیں نبی دی ایک بھی سنت چھٹی ہوتی تے شیعہ دیکھا جاوے تو سب تو وڈے شیعہ دا محمد مصطفیٰ کہ جنہیں کائنات کوئی ایسا نبی انبیاء کوئی بھی نہیں آیا کہ جنہیں مولا علی دے نال محبت نبی دی محبت نہیں کیتی ہوئے کیونکہ 13 رجب تو بعد 16 رجب والے دن محمد مصطفیٰ اپنے بھائی نو ہتھا تے جایا جا کے بلا تشبیہ لیکن نہیں سی بولیاں بلا تشبیہ آنکھوں پہ اٹھا ہاتھ پہ اٹھایا کہ ایسے یا علی آنکھیں نہیں کھولے کہا یا رسول اللہ کیسے کھولتا کیا بت دیکھنے کے لیے وعدہ ہوا تھا میں آنکھ نہیں کھولوں گا جب تک تمہارا چہرہ سامنے نہ ہو جیسے ہی آنکھ کھلی محمد مصطفیٰ نے بالکل قصیدہ مولا علی کا شروع کیا یا علی
یہ میں محبت کی بات بتانے لگا ہوں. یا علی آئینہ کا آئینی, یا علی آئینہ کا آئینی, یا علی وجہوں کا وجہی, یا علی وجہوں کا وجہی, یا علی قلبوں کا قلبی, یا علی قلبوں کا قلبی, یا علی لہموں کا لمبی, یا علی لہموں کا لمبی. اب خاموش ہو, تمہاری اپنی مرضی, چپ رہ تمہاری اپنی مرضی, بول یا نہ بول تمہاری اپنی مرضی. محمد مصطفیٰ فرمائے یا علی تمہارا چہرہ میرا چہرہ, یا علی میرا چہرہ تمہارا چہرہ, یا علی تمہاری آنکھیں میری آنکھیں, یا علی میری آنکھیں تمہاری آنکھیں, یا علی تمہاری زبان میری زبان, یا علی میری زبان تمہاری زبان, یا علی تمہارا گوشت میرا گوشت, یا علی تمہارا جسم میرا جسم, یا علی میرا جسم تمہارا جسم, یا علی تمہارا خون میرا خون, یا علی میرا خون تمہارا خون. بندہ خدا محبت کی حد نہیں بڑھ گئی, نبی کو کہنا پڑا یا علی انت منی و انا منک, یا علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. کیا بات ہے, حیدر 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 حیدر. بچے نو خیال سی نعرہ مارنا. اچھا جی اے محبت ہے نبی دی, نبی دی اتنی محبت ہے تو غلام نبی دی کیوں نہیں ہو سکتی؟ جی غلام نبی کہ جی ساڈے ورگا, اور نبی نو شرف حاصل علی کہ تو میرے ورگا. اچھا یہ اگلی گفتگو جنے بھی من روحی موضوع میرا اٹھے گیا. میں صرف دین جو مقالتہ کٹیا نہیں کہ یہ لڑائی تھی, یہ وہ جھگڑا میں نے حکم ہویا سی شیعہ سنی آپس میں لڑانے نہیں. میں کہ اچھا جی نہیں لڑانا, انہوں نے کٹھیاں کرنا. بابا جی وہ گفتگو ہے اولائی کا اعلیٰ حضور من ربی علیہ کا منفلحون. اچھا جی اللہ فرماندہ کہ میں ہدایت ہوں من روحی. آدم کونا من روحی, اللہ خدا نے کہا من کلمت اللہ. عیسیٰ عیسیٰ میرا تھوڑا سا کلمہ, سمجھ آ رہی میری بات ہے نہیں؟ عیسیٰ میرا تھوڑا سا کلمہ ہے. انہیں دی جڑی من آنا تھی من یاد رکھنی. بابا جی من سمجھ چاہیے تو من سمجھ جائے گا. یعنی بچے دا نعرہ دے جواب دیا کرو, سیانے دی دیکھا نعرہ حیدری یا علی خیر ملنگ صاحب. اچھا جی من روحی من کلمت اللہ. اچھا بابا جی بس کرو گفتگو سنو میری. اچھا من کلمت اللہ, عیسیٰ ہے تھوڑا سا کلمہ. تھوڑا جا کلمہ کردہ کیا یعنی طاقت کیا, پہلے مٹی کٹھی کردہ, پھر او دا آٹا گھندا, تے پھر او دے وچ پھوگدا, تے پھر ہوا دے وچ اڑاندا. یعنی کہ پہلو کی کردہ وا مٹی کٹھی, تے پھر او دا کی بنوندا وا آٹا, تے پھر او دے وچ پھونگدا, تے پھر انہوں اڑاندا. یعنی کہ پہلے مٹی کٹھی, پھر او دا آٹا بناندا, پھر او دے وچ پھونگدا, تے پھر انہوں ہوا دے وچ اڑاندا. یعنی کہ 5 چیزاں جب تک 5 تن پاک نہ ہوئے پرندہ نہیں اڑتا. تے تیری نماز کی میں 5 دے بغیر ہو سکتی مولوی؟ من کلمت اللہ میرا تھوڑا سا کلمہ. ممبر دے بیٹھا تسی جو کچھ کرو کھا کے مینوں خبر ہے تھوڑی ماما دے شکم وچ جنہاں دے پتر نے مینوں پتہ نہیں. اے نے حضرت عیسیٰ دی طاقت من کلمت اللہ. تے من کینوں کہندے آ؟ صلوات پڑھو محمد والے محمد کی ذات پر. بابا جی میری طرف توجہ کیجیے گا. عزیزان محترم من کلمت اللہ. ممبر دے بیٹے نے سرکار مثلا کہ جو حالات نے سارے حالات بیان کرتے ہیں من دی طاقت. تے امام جعفر صادق علیہ السلام دے دور وچ نا صلوات پڑھو محمد چلو کوئی گل اور سیانے تے بولتے پھر مولا علی بولن گے تھوڑی جگہ سے. سمجھ آ رہی میری گل نہیں؟
بابا جی بیٹی توجہ کیجیے صلوات بولو محمد والے محمد کی ذات امام جعفر صادق کے دور ایک بندہ آیا جادوگر سے توبہ نعوذ باللہ امام دی توہین کرن واسطے جادوگر دسترخوان بیٹھا امام دے ہاتھ چونا مثلا کہ جڑا لنگر سی نا مثلا کہ کھانا سی انہیں نا اگوں چک لیا تے امام جعفر صادق نے صرف زمین ایک شیر مٹی دا بنیا آیا سی بابا توجہ جانا کہ ابراہیم حضرت عیسیٰ پہلو مٹی کٹھی کرنی تے پھر وہ دا آٹا تے پھر ہوا تے پھر بھوکنا پھر اٹھنا یعنی کہ من 5 کام کریں تے پھر پرندہ اٹھدا تے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مٹی دے بنے ہوئے شیرال بس دیکھیا سی کیا نہیں سی صرف وہ دے ویکھیا سی دیو جادوگر نو اپنے اندر ہر شے دی اوتھے چور لوگی صلوات بولو محمد والے محمد زادہ اللہ قرآن جو فرمانا کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 82 وَإِذَا أَخْذَ اللَّهُ مِيثَاقَ نَبِيِّينَ وَإِذَا أَخْذَ اللَّهُ مِيثَاقَ نَبِيِّينَ ہم نے تمام انبیاء سے وعدہ لیا کیا وعدہ لیا ثُمَّ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ جو تو یہ سب توجہ کیجئے گا یہ آپ کی نظر کے لیا ثُمَّ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ میرے محمد کی گواہی دینا فَلَا تُؤْمِنُنَّ ایمان بھی لانا فَلَا تَنْصُرُ اور اس کی مدد بھی کرنا اور اس کی مدد بھی کرنا قالوا اقررنا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں ہاں ہم اقرار کرتے ہیں فمن تولى ذلك هم الفاسقون واولئك هم الفاسقون اگر تم میں سے کسی نے بھی محمد کی گواہی پر شک کیا وہ نبی نہیں رہے گا وہ نبی نہیں رہے گا وہ فاسق ہو جائے گا وہ فاسق ہو جائے گا اب بندہ توجہ چاہتا ہو پوری مجلس میں نہ بولے اب ان فکروں پہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے اپنے ذہن میں پوست کا لینا آدم سے لے کر عیسیٰ تک جس نے محمد کی گواہی نہ دی وہ نبی نہیں رہے گا فاسق ہو جائے گا جو تو عیسیٰ توجہ آدم تمہارا دنیا میں آنا بیکار ہے اگر محمد کی گواہی نہ دی آدم تمہارا دنیا میں آنا بیکار ہے اگر محمد کی گواہی نہ دی یوسف تمہارا حسن بیکار ہے اگر محمد کی گواہی نہ دی اسماعیل تمہارا ذبح ہونا بیکار ہے اگر محمد کی گواہی نہ دی ابراہیم تمہارا آگ سے بچ جانا بیکار ہے اگر محمد کی گواہی نہ دی اسماعیل ذبح ہونا بیکار ہے اگر محمد کی گواہی نہ دی یونس تمہارا 40 دن مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہنا بیکار ہے اگر محمد کی گواہی نہ دی اور اے عیسیٰ تمہارا پھر باپ کے دنیا میں آنا بیکار ہے اگر محمد کی گواہی نہ دی آدم سے لے کر عیسیٰ تک توجہ جو محمد کی گواہی نہ دے انہوں کی گھلتیں بیکار انہوں کی طرح بیکار انہوں کی انجیر بیکار انہوں کے صحیفے بیکار آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور اے محمد لکم سہراب ہے اگر علی کی ولایت کی گواہی نہ دی تیری نبوت بیکار ہے اگر محمد کی گواہی نہ دیتی تے تواڈیاں گواہیاں بھی بیکار اے محمد ایک گل میں اپنے کولوں نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سجنا چھوٹی موٹی نہیں کچی پکی روٹی نہیں رب دا قرآن میرے مولا دا فرمان بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل علیک من ربی وَإِن لَمْ تَفْهَمْ مَا بَلَغْتَ الرِّسَالَةَ نعرہ حیدری قرآن دی آیت بھی دینا کہ محمد کچھ بھی نہیں کیتا تیئیس اللہ تبلیغ بھی تیری بیکار اگر علی دی تے میں کہنا بابا دی جیدیاں قسمہ کا دینے یاسین تاہا مزمبل تے جدوں ساٹھے نبی نو ولایت علی معاف نہیں تے غلام نبی نے کیوں معاف ہو سکتی ہے اے جیڑے چوپنے تانو معاف نہیں
میرا خیال تھا نہ تے ولایت ویسے کا اچھا بابا جی جہدیاں قسماں کھادیاں نے زلفانیاں اونوں ولایت معاف نہیں تے جہدا سر بھریا ہوئے جواں دے نال اونوں کیویں ولایت معاف ہو سکدی اچھا بابا جی میں بالکل مختصر کر رہا میں موضوع تے چھڈ جانا اچھا جی آیت جڑی تبلیغ واسطے نازل ہوئی یا ایو رسول تے محمد مصطفیٰ نے اب میری طرف توجہ کیجیے گا محمد مصطفیٰ نے سارے اصحاب کو اکٹھا کیا صلوات پر محمد والے محمد رضا صلوات پر محمد والے محمد رضا اچھا جی توجہ کیجئے گا بالکل مختصر کر رہا ہوں اچھا سالم صاحب کو اکٹھا کیا آیت کے مطلب اپنے بھائی کا ہاتھ بلانے کیا خون میں غریب پہ یا ایوہ صاحب تشکر میں تمہارا شکر گزار کس بات کے لیے کہ آپ نے ہر اس بات کو مانا کہ جس سے سنا تھا دیکھا نہیں آج ہے عید کے ایاموں میں سے آخری ایام میرا دل ہے کہ وہ ہر چیز آپ کو دکھا کر جاؤ جو بس سنی ہے دیکھی نہیں سنی ہے دیکھی نہیں سنی ہے دیکھی نہیں آج میرا دل ہے کہ وہ ہر چیز آپ کو دکھا کر جاؤ ہر وہ چیز آپ کو دکھا کر جاؤ توجہ کیجئے گا بس 2 منٹ کے لیے ہر چیز وہ آپ کو دکھا کے جاؤ بالکل مختصر کر رہا ہوں یا یہ صاحب میں ہر تشکر میں ہر چیز وہ آپ کو دکھا کے جا رہا ہوں کہ جو بس سنی ہے دیکھی نہیں اپنے بھائی کا ہاتھ بلند کیا الحمدللہ مختاق الذکر خلق و خلائق جن والانس کیلا فی شانہ مکی المدنی الحاشمی القادشی انا تہا انا مزمل انا آدم ہاذا آدم ہاذا خالق آدم ہاذا ابراہیم ہاذا خالق ابراہیم ہاذا موسیٰ بکنزل نور موسیٰ یہ موسیٰ بھی ہے اور خود کو دیکھنے کے لیے کوہ دور میں بھی جائے گا تھا ہاذا ہے یہی زندگی ہے ہاذا موت اور یہی موت ہے ہاذا کعبۃ اللہ یہی کعبہ ہے یہی کعبہ ہے ایک بندہ کھڑا ہونے کا یا رسول اللہ اگر یہ کعبہ ہے تو وہ کیا ہے اس نے کہا یہ بھی کعبہ ہے یہ بھی کہا ان دونوں میں سے فرق کیا ہے ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہ کعبہ وہ ہے کہ جس میں یہ علی آتا ہے اور یہ کعبہ وہ ہے کہ جس میں وہ علی آتا ہے نعرہ حیدری اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم وآل محمد نعود علی مظہر العجائب تجدہ عن لکا فی النوائب وکل ہمن وغمن وسید جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی ولا تدرکنی فی سبیل اللہ حاذا آدم حاذا خالق آدم حاذا ابراہیم حاذا خالق ابراہیم حاذا اسماعیل حاذا خالق اسماعیل حاذا موسیٰ حاذا خالق موسیٰ حاذا عیسیٰ حاذا خالق عیسیٰ حاذا محمد حاذا خالق محمد حاذا صلاة المومنین حاذا صیام المومنین حاذا سجود المومنین حاذا رکوع المومنین حاذا قبلۃ المومنین جتنا جتنا آپ کے ذہنوں میں جناب امیر کی دہلیز الہیہ پہ بیٹھنے والے جناب سلمان کی نلین مقدس سے مس ہونے والے پاک اور مطہر ذروں کا مقام بلند ہے اتنی اونچی صلوات کی تلاوت فرمائیں دوسری صلوات ایسی پڑھیں کہ اگر سیدہ حجاب اللہ کو اپنے مقدمے کے لیے آپ کی آوازوں کی ضرورت پڑے تو آپ کتنی اونچی آواز میں محمد کی طیب اور طاہر بیٹی کے حق میں گواہی دیں گے اتنی اونچی صلوات کی تلاوت فرمائیں چوتھی صلوات ایسی پڑھیں کہ آپ کی صلوات کے جذبات دیکھ کے نجف کا شاہ آپ کی طرف دیکھ کے مسکرا پڑے آخری صلوات ایسی پڑھیں کہ آپ کی صلوات کے جذبات کسر سکینہ حجویری ٹاؤن میں نہ رہے یہاں سے ہوتے ہوئے آپ کی صلوات کے جذبات لاہور سیدہ کے حرم میں چلے جائے سیدہ کے حرم کا طواف کرتے کرتے آپ کی صلوات کے جذبات سیبت کی نگری قلندر کبریا کے حرم میں چلے جائے قلندر کبریا کے روزے سے آپ کی صلوات کے جذبات مکہ چلے جائے مکہ سے مدینہ چلے جائے مدینہ سے بقیہ چلے جائے بقیہ سے شام چلے جائے شام سے نجف چلے جائے نجف سے کربلا چلے جائے کربلا مقام علی اکبر پہ چلے جائے مقام علی اکبر کا طواف کرتے کرتے
کرتے آپ کی صلوات کے جذبات مقام علی اصغر پہ چلے جائے، مقام علی اصغر سے ٹیلہ زینبیہ پہ چلے جائے، ٹیلہ زینبیہ سے کف عباس پہ چلے جائے، کف عباس سے نہر فرات پہ چلے جائے، نہر فرات سے مقام امام زمانہ پہ چلے جائے، مقام امام زمانہ سے مقام بشیر فضا کا طواف کرتے ہوئے زعفر جن کی گلی سے گزرتے ہوئے آپ کی صلوات کے جذبات مسجد حنانہ چلے جائے، مسجد حنانہ سے مسجد سہلہ مقام امام زمانہ کا طواف کرتے کرتے آپ کی صلوات کے جذبات مسجد کوفہ جناب میس میں تمار کے روزے کا طواف کرتے کرتے امیر کے گھر کا طواف کرتے کرتے محراب امیر پہ سجدہ ریز ہوتے ہوتے آپ کی صلوات کے جذبات مختار سقفی ہانی عروہ اور مسلم کے روزے پہ سجدہ کرتے کرتے کاظمین چلے جائے، کاظمین سے آپ کی صلوات کے جذبات بغداد چلے جائے، بغداد سے سامرا چلے جائے، سامرا سے خراسان چلے جائے، خراسان سے مشہد چلے جائے، مشہد سے نیشا پور چلے جائے، نیشا پور قدم گائے امام علی رضا کا طواف کرتے کرتے آپ کی صلوات کے جذبات امام زادہ جعفر کے روزے پہ چلے جائے، وہاں سے آپ کی صلوات کے جذبات سیدہ شہربانوں کے حرم میں چلے جائے، سیدہ شہربانوں کے حرم کا طواف کرتے کرتے مسجد جمکران اور جناب طاہر کے روزے پہ سلامی دیتے دیتے آپ کی صلوات کے جذبات میری کم والی بی بی کے روزے پہ چلے جائے، کم والی بی بی کے حرم کا طواف کرتے کرتے تمہاری صلوات کے جذبات عرش الہیہ پہ چلے جائے۔ اللہ کہے جبرائیل دیکھ آج جو دو محرم کی شب فیصل آباد ہوئے میری ٹون کو قصر سکینہ مام بارگاہ میں غازی کے علم کے نیچے بیٹھ کے مجھے بچانے والے حسین کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ کی لکیریں چیک کر، رزق نہیں تو رزق دے دے، اولاد نہیں تو اولاد دے دے، مال نہیں تو مال دے دے، اپنی تمام حاجات پوری کروانے کے لیے بواز بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر۔ آپ نہ بھی اونچی لوگ گے، اللہ کل بھی بلند تھا، اللہ قیامت تک بلند رہے گا، کیونکہ اللہ کو بلند کیا ہے علی نے، جسے علی بلند کرے وہ بلند ہی رہتا ہے۔ علی کی محنت کو ذہن میں رکھتے ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے دونوں ہاتھوں کو علم عباس کی شبیہ بناتے ہوئے جتنی طاقت تمہیں نجف کے شان نے دی ہے اتنی طاقت کے ساتھ قدیری سنت پوری کرتے ہوئے حلالی حرامی کی پہچان کل ایمان علی حق نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ صلوات پڑھے سارے ملک۔ دہلیز سیدہ پہ بیٹھا تھا سلمان۔ بات شروع ہو چکی ہے، میں نے کہا دہلیز سیدہ پہ جو نہیں بولے گا نا میں اسے پوچھوں گا کیوں نہیں بولے، کہ مجبوری ہوئی تو معافی ہے ورنہ بات معافی والی نہیں ہے، کیونکہ میں نے سفر کر کے جناب عباس تک جانا ہے۔ دہلیز سیدہ پہ بیٹھا تھا سلمان محمدی۔ تھوڑا سا بولنا ہے کیونکہ حسین اپنے صحن سے کسی کو خالی نہیں جانے دے۔ حسین کا مزاج اللہ والا مزاج ہے، جیسے اللہ کسی کا دیگر نہیں رکھتا حسین بھی نہیں رکھتا۔ دہلیز سیدہ پہ بیٹھے تھے سلمان کہ بیٹھے بیٹھے آدھی رات کو سلمان نے آسمان کی طرف منہ کیا، رات کو دن میں تبدیل کر دیا۔ آپ نہ بھی بولو گے سلمان نے کیا ہے، آپ بول پڑو گے تو مجھ پہ احسان ہو۔ سلمان آدھی رات کو آسمان کی طرف منہ دیکھا، رات کو دن میں تبدیل کر دیا۔ جیسے دن میں تبدیل کیا رات کو آسمان کی طرف سے منہ نیچے کیا، کچھ لمحے کے بعد پھر آسمان کی طرف منہ کیا، پھر دن کو رات میں تبدیل کر دیا، پھر دن کو رات میں تبدیل کر دیا، پھر آسمان کی طرف دیکھا، پھر رات کو دن میں تبدیل کر دیا، پھر آسمان کی طرف دیکھا، پھر دن کو رات میں تبدیل کر دیا۔ علم عباس کے درمیان بیٹھ کے پہلا مصرع 2 محرم کو قصر سکینہ میں حلال ذاتوں کے مجمع میں گہر آواز پڑے، بندہ شیعہ گھر سے ہاتھ نہ اٹھا سکے، میری طبیعت سے شیعہ ماننے پہ نہیں ہے۔ سلمان نے 2 مرتبہ دن کو رات اور رات کو دن میں تبدیل کیا۔ مدینے کے رہنے والے بندے سلمان کے قریب آ کے کہنے لگے اور سلمان تو یہ کیا کر رہا ہے؟ سلمان نے مسکرا کے کہا میں نے ابھی قرآن پڑھا ہے، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میں وہ ہوں جو رات میں سے دن کو نکالتا ہوں، جو رات میں سے دن کو نکالتا ہوں، میں بس نکال کے دیکھ رہا ہوں وہ کیسے نکالتا ہے۔
وہ کیسے نکالتا ہے کہ دہلیز سلمان چلا تھا فارس سے عشق مصطفیٰ میں. کس کے عشق میں؟ علی کو نہیں جانتا تھا, محمد کو سن رکھا تھا میرا نبی ہے. عشق مصطفیٰ میں چلا, مصطفیٰ کے دربار میں آیا, مصطفیٰ کو تعظیماً سجدہ کیا. حسین بخش جاڑا صاحب لکھتے ہیں سجدہ مصطفیٰ کو کر رہا تھا, دیکھ علی کو رہا تھا. میں نے جناب عباس پڑھنا ہے لیکن میں تمہارا ذہن لے کے جا رہا ہوں. کیا کیا؟ سجدہ مصطفیٰ کو اور دیکھ علی کو رہا. مصطفیٰ نے مسکرا کے کہا سلمان میں تیرے صدقے جاؤں, تو ایک وقت میں دو عبادتیں کر رہے. سلمان نے کہا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا تعظیم میری بھی کر رہا ہے اور اللہ کا چہرہ بھی دیکھ رہا. تعظیم میری بھی کر رہا ہے اور اللہ کا. سلمان آ گیا مدینے میں, فارس کو چھوڑا. ہر مراجع نے لکھا سلمان نے مدینے میں آ کے گھر نہیں لیا, حجرہ نہیں لیا, کرائے پہ جگہ نہیں لی. دن کا دن چڑھتا سلمان مسجد میں آتا, سارا دن مصطفیٰ علی کا چہرہ دیکھتا. جیسے ہی رات ہوتی دہلیز سیدہ پہ چلا جاتا, دہلیز سیدہ پہ ساری رات گزارتا, دہلیز سیدہ پہ ساری رات گزارتا, سارا دن مسجد میں گزارتا. اسی لیے تو محمد نے کہا تھا سلمان منا اہل بیت, تو میری اہل بیت میں سے ہے. پوچھا تھا یا رسول اللہ سلمان کو اہل بیت میں سے کیوں کہا, کسی اور کو کیوں نہیں کہا؟ فرمایا سلمان کو اس لیے کہا اس کی عقیدت بڑی کمال ہے, اس نے مدینے میں آ کے رہائش نہیں کی کیونکہ وہ میرے دل میں رہتا ہے. آپ جی کیونکہ وہ اچھا دعات علی غالب کوئی نہیں سکھا دی تھی, میں صرف تمہارا ذہن بنا رہا موضوع تک لے کے جا رہا ہوں. اس لیے دہلیز پہ آیا ہوں تو میں دیکھنا چاہتا ہوں. اس دن جناب عبیر سلمان کے قریب آئے, کہا سلمان تو جو دہلیز سیدہ پہ بیٹھا ہے, تو جو میری دہلیز پہ آ کے بیٹھا ہے, مجھے اتنا بتا میری دہلیز پہ بیٹھنے کا تمہیں فائدہ کیا ہوا ہے؟ میری دہلیز پہ بیٹھنے کا تمہیں فائدہ کیا ہوا ہے؟ پوچھنے والا کون ہے؟ کوئی بندہ نہیں ہے مدینے کا, علی ہے. علی پوچھ رہے ہیں. علی نے مسکرا کے کہا سلمان بتا, سلمان بتا, سلمان بتا میری دہلیز پہ آنے کا فائدہ کیا ہوا ہے؟ سلمان نے علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا یا علی جب سے تیری دہلیز پہ آیا ہوں کچھ مانگنے کی تمنا نہیں رہی, لیکن یا علی میں جب سے تیری دہلیز پہ بیٹھا ہوں نا میرے کہنے پہ تارے زمین پہ آ جاتے ہیں, میرے کہنے پہ تارے زمین پہ آ جاتے ہیں. صحیح, میں آ رہا ہوں بس, میں بالکل موضوع کی طرف آ رہا ہوں. اب سلمان کو کہا منا اہل بیت, کسی اور کو نہیں کہا. کیوں؟ کیونکہ مدثر بھائی یہ مقناطیس کا پتہ ہے کسی کو؟ سادہ سی بات, میگنیٹ. اگر مقناطیس کے پاس ہم لکڑی رکھ دیں کیا لکڑی چپکے گی؟ نہیں. کیوں؟ وجہ کیونکہ جو عناصر مقناطیس کے اندر ہے نا وہ لکڑی کے اندر نہیں ہے. اگر ہم زنگ لگا لوہا اٹھا کے مقناطیس کے برابر رکھیں گے چھولے گا. کیوں؟ کیونکہ لوہے کے اندر وہی عناصر ہیں جو مقناطیس کے اندر ہے. بندے ساری زندگی نبی کے پاس بیٹھے رہے, نبی کے پاس بیٹھے, نبی نے کسی کو منا نہیں کہا, نبی نے اسی منا کہا جس کے اندر مصطفیٰ کی ولایت والے عناصر تھے, جس کے اندر مصطفیٰ کی ولایت والے عناصر تھے. اگر آپ لکڑی کو مقناطیس کے ساتھ دفنا بھی دو نا, 1 سال کے بعد بھی نکالو, مقناطیس مقناطیس رہے گا, لکڑی لکڑی رہے گی. جو غازی کے ماں بھی بیٹھو سر اٹھانا, جس چیز سے عناصر ملتے ہو وہی چیز اس سے ملتی ہے. غازی کی قسم تمہیں آج تک یہ نہیں پتا چلا کہ ہر پیشانی کھا کے شفا پہ کیوں نہیں جھکتی؟ وہی پیشانی کھا کے شفا پہ آتی ہے جس کے اندر کھا کے شفا کے عناصر ہوتے, جس کے اندر کھا کے شفا کے عناصر ہوتے. اور ہر ہاتھ بھی ماتم کے لیے نہیں اٹھتا. تنہیدی مجلس ختم ہو رہی ہے, بالکل موضوع بھی آ رہا ہوں, جناب عباس پڑھنا ہے اور وہیں پہ آ رہا ہوں. جس چیز کے اندر جس کے عناصر ہوتے ہیں وہی چیز اس سے ملتی ہے. تو جو ہے ہر ہاتھ بھی ماتم کے لیے نہیں اٹھتا, وہی ہاتھ ماتم کے لیے اٹھتا ہے جس ہاتھ کے اندر فاطمہ کی دعا کے عناصر ہوتے ہیں. ہر پشت پہ بھی زنجیر آگے نہیں لگتا.
اسی پشت پہ زنجیر آ کے لگتا ہے جس کے اندر کربلا کی خاک شفا کے خون کے عناصر ہوتے ہیں. اب سر اٹھانا حسین کے ماتمی تمہید کا آخری مصرع اگر کہہ کہ جناب عباس کا میں پرچم شروع کرنے جا رہا ہوں. جو غازی کے مرید بیٹھے ہو ایک ایک لمحے کے لیے بس میری طرف دیکھو, میں تمام کرنے جا رہا ہوں توحیدی مجلس ہے جس کے اندر جس چیز کے عناصر ہوتے ہیں وہی چیز اس کے قریب آتی ہے. غازی کی قسم ہر ہاتھ ماتم کے لیے. بندے ہم پہ کہتے ہیں یہ شیعہ ہے جو ہے نا ماتم کر دے پٹ دے انہوں نے سزا ملی ہے. وہ شیعہ بھی نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں چھیگے ہے نا چھیگے ان کو سزا ملی ہے, یہ ماتم کرتے ہیں. یہ ماتم کرتے ہیں وہ اس لیے کیونکہ انہوں کو نہیں مانتے. میں کہتا ہوں ملا یہ کیسی سزا ہے جو کرتے ہم ہیں تکلیف تمہیں ہوتی ہے. کیسی سزا ہے جو کرتے ہم ہیں. بس میں تمام کر رہا ہوں, میں نے فضائل ایسا پڑھنا ہے کہ چہروں پہ مسکراہٹ آئے. ہاں ہر عناصر جس سے ملتا ہے وہی اس کے قریب آتا ہے. ہر بندہ بھی علی ولی اللہ نہیں پڑھ سکتا, وہی پڑھتا ہے جس کے اندر ولایت کا عناصر ہوتا ہے. ہر بندہ بھی بطول کے قاتل پہ لعنت نہیں کر سکتا, وہی لعنت کرتا ہے جس کے اندر غیرت کا عناصر ہوتا ہے. جملہ سنیے گا, ہر بندہ بھی سیدہ کے قاتل پہ لعنت نہیں کر سکتا, وہی کرتا ہے جس کے اندر غیرت کا عناصر ہوتا ہے. ہر بندہ بھی غازی کے پرچم کو سجدہ نہیں کر سکتا, وہی کر سکتا ہے جس کے اندر غازی کے پرچم کے عناصر ہوتے. بڑے فضائل جناب عباس. جناب عباس بیٹھ کے تو میں پڑھ نہیں سکتا ہوں کیونکہ جس کے اسم پہ سجاد کھڑا ہو اور اس بادشاہ کے ذکر میں بیٹھ نہیں سکتا. کون ہے عباس؟ میرا دل ہے کہ میں قرآن میں سے بات کروں, ہے دل کے نہیں. اپنے مرشد کا ذکر قرآن میں سے سن لے گا. میں قرآن میں سے تیرے مرشد کا ذکر کرنے جا رہا ہوں. اللہ قرآن میں ایک نہیں 7 آیتوں میں اعلان کر رہا ہے. کتنی آیتیں؟ اللہ نے بھی عدد 7 کا رکھا ہے. جو سمجھ سکتے ہیں وہ تو سمجھیں. اللہ نے بھی عدد 7 کا رکھا. اللہ قرآن میں مجلس اب شروع ہے, دیکھیے گا جنت بنے گا. اللہ قرآن میں 7 آیتیں ایسی ہیں. اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے کہ میں اللہ جب بھی اپنی حجت کا نزول کرتا ہوں اس حجت میں سے میں اللہ اپنا ارادہ ظاہر کرتا ہوں. آپ بھی تھوڑا سا بولیے گا, مجلس کا حصہ بن جائے گا. پچھلے صاحبان بھی بولیے گا. میں جناب عباس پڑھنے نہیں تو میں دکھانے جاؤں جو غازی کے مرید بیٹھے ہیں. سر اٹھائیے گا. اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے میں جب بھی اپنی حجت کا نزول کرتا ہوں اس حجت میں سے میں اللہ اپنا ارادہ ظاہر کرتا ہوں. جیسے کہ اللہ نے کائنات کو بتانا تھا میرا حسن و جمال کیسا, اس نے مصطفیٰ کو بھیجا. جو کلمہ پڑھتے ہیں مصطفیٰ کا, اللہ نے کائنات کو بتانا تھا میرا حسن و جمال کیسا, اس نے بولو میرے بچوں کس کو بھیجا؟ مصطفیٰ کو بھیجا. جو شیعہ بیٹھے ہو نا وہ سر اٹھانا. اللہ نے کائنات کو بتانا تھا میرا جلال کیسا, اس نے علی کو بھیجا. اللہ نے کائنات کو بتانا تھا میرا جلال کیسا, اس نے جناب امیر کو بھیجا. علی کی ولایت پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے, علی کی ولایت پہ کوئی استخارہ نہیں ہے. علی کل بھی واجب تھا, علی آج بھی واجب ہے. علی اتنا واجب ہے کہ 12-13 رجب کی درمیانی رات تھی, 20 عام الفیل تھی, جمعہ ہفتے کی درمیانی رات تھی. ابو طالب کا حرم سیدہ فاطمہ بنت اسد اپنے حجرے سے خرامہ قدم چلتی چلتی بی بی کعبے کے قریب گئی. کعبے کے قریب جا کے ابو طالب کے حرم نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے کعبے کی دیوار پہ رکھ کے پہلا کلمہ کہا. بی بی نے کہا یا ربا بحق الحاظ المولود, یا ربا بحق الحاظ المولود. مولود اس چیز کو کہتے ہیں جو چیز پہلے سے موجود ہوتی ہے, جو چیز پہلے سے موجود ہوتی ہے. معاذاللہ اگر علی ماں کے شکم میں ہوتے ایسی تو بات ہی کوئی نہیں ہے. مجھے نہیں پتا آل محمد کا ظہور ہوتا ہے یا نزول ہوتا ہے, البتہ مجھے میرے کان میں گھٹی یہ دی ہے گوہر عباس جن کی دہلیز پہ سجدہ کرتے ہیں نا ان کے گھر کی تلاشی نہیں لیتے. انہیں
تسلیم کرتے ہیں ان پہ تحقیق نہیں کرتے. بی بی نے کہا یا ربا بحق الحاظ المولود, مولود اسے کہتے ہیں جو چیز پہلے سے موجود ہو. بی بی نے کہا یا ربا بحق الحاظ المولود, میرے اللہ میری مشکل آسان کر اس علی کی وجہ سے جو کعبے میں آ چکا ہے, جو کعبے میں آ چکا ہے. وہ تو شیعہ ہو کے نہ بول, تیری اپنی مرضی ہے. بی بی نے 13 رجب کو لفظ مولود کہہ کے دنیا کو بتا دیا, دنیا والوں میں 13 رجب کو کعبے میں علی کو جنم دینے کے لیے نہیں گئی, علی آ چکا تھا میں لینے گئی تھی. آپ جی مالک علی آ چکا تھا میں لینے گئی تھی. بی بی نے دوسرا کلمہ کہا, بی بی نے کہا اللہم اشہد واللہ یا ولایت ولدی, میرے اللہ میں گواہی دیتی ہوں علی میرا امام ہے, علی میرا امام ہے. بی بی نے تیسرا کلمہ کہا اللہم اشہد واللہ وصبت ہی ولایت ولدی, میرے اللہ میں تم سے دعا کرتی ہوں مجھے علی کی ولایت میں ثابت رکھ, مجھے علی کی ولایت میں قائم رکھ. اور آج سے 1400 سال پہلے علی کی ماں کو علی معاف نہیں, تو پھر نطفے کی پیداوار. جب علی کی ماں کو علی معاف نہیں, نطفے کی پیداوار. جناب رانا چاند صاحب صدر ون ٹائم میرے بھائی مولا کے زوال ہے, اور میں انہی کے ساتھ کربلا جا رہا ہوں. مالک آپ سب کو بھی لے کے جائیں. کاروان باب الہوائی بہت ہی مقبول سے بیگج میں, صرف مقصد زیارت ہے. مالک آپ سب کو کربلا بلائے, دعا کیا کرو, اپنے اندر کربلا کی تڑپ پیدا کرو. چلو بھائی آگے ہیں تو بات یہی کر لیتے ہیں, کربلا کی اپنے اندر تڑپ پیدا کرو, کربلا جانے کی. مولا فرماتے ہیں جب میرا عزادار کربلا جاتا ہے پہلا قدم زوالی کی نیت سے اٹھاتا ہے, ہم فرشتوں پہ وحی کرتے ہیں جیسے ہی یہ پہلا قدم اٹھائے اس کے حصے میں 100 فرض حج لکھ دو. جب یہ قدم رکھے 100 فرض حج پھر لکھ دو. بندوں نے پوچھا چھویں مولا سے, مولا آپ کے دادا حسین کے روزے کی سواری کا اتنا اجر ہے؟ فرمایا 100 حج بندوں کے نہیں, محمد کے, کیونکہ حسین نے کربلا بنائی ہے, حسین نے کربلا کمال کی بنائی ہے. آج سے 2 سال پہلے, کیونکہ اللہ کہتا ہے میرے گھر آؤ, حسین کہتا ہے میرے, آپ آئے ہو تو یہ بات شروع ہو گئی ہے ورنہ بات اور تھی. اللہ کہتا ہے میرے گھر آؤ, حسین کہتا ہے میرے گھر آؤ. مقابلہ کسی سے کوئی نہیں, بس اللہ انہیں منوانا چاہتا ہے. اسی طرح دے تو مصطفیٰ بھی سکتے تھے, لیکن حسین سے ساتھ دلوا کے بتایا میرے بعد کوئی مجھ جیسا ہے تو وہ یہ. اللہ کہتا ہے میرے گھر آؤ, حسین کہتا ہے میرے گھر آؤ. اللہ کہتا ہے میرے گھر آؤ, حج پہ آؤ, لیکن خبردار کسی کا قرضہ لے کے نہیں آنا, میں تیرا حج قبول نہیں کروں گا. حسین کہتا ہے قرضہ لے کے آ, واپس میں کروں گا. جنہوں نے کربلا جانا ہے وہ بندہ بولے داد سے بالکل بے نیاز ہو کے. میں نے پچھلے سال یہ ملکپور میں کے پاس ہے, وہاں خروس نگے سے جملے پڑے تھے. مالک نے ان سب کو ربائن پہ بلایا. مالک آپ سب کو بھی بلائیں, بس اسی خلوص نگے سے سنیے گا, حسین کربلا بلا لیں. اللہ کہتا ہے میرے گھر آؤ, حسین کہتا ہے میرے گھر آؤ, میری مائیں بہنیں دعا دیجیے گا. اللہ کہتا ہے خبردار میرے گھر آنے سے پہلے قرضہ نہیں لے کے آنا, میں تیرا حج قبول نہیں کروں گا. حسین کہتا ہے قرضہ لے کے آ, واپس میں کروں گا. اللہ کہتا ہے میرے گھر آ, کعبے میں آ, صفا مروہ میں دور, حجر اسود بوسا دے, نشان قدم ابراہیم چوم, میں تیرے پچھلے گناہ معاف کر دوں گا. حسین نے کہا تو کربلا آ, میں تیرے اگلے بھی معاف کر دوں گا. مالک آپ کو سلامت رکھے. 6ویں مولا سے ایک بندے نے پوچھا تھا مولا کیا کربلا جانے سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ مولا نے کہا تم نے غلط سنا ہے, کربلا جانے سے نہیں, کربلا سوچنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں. مولا کربلا سوچنے سے؟ فرمایا ہاں کربلا سوچنے سے, کیونکہ گناہ معاف ہو جائے بندہ معصوم ہو جاتا ہے, غیر معصوم حسین کے روزے پہ جا نہیں سکتا. 2017 میں کرونا وائرس سے پہلے, کیونکہ کربلا کی فرشت بناتے ہیں جناب عباس, اور فرشت بنانے کے لیے ہاتھوں کا استعمال کرنا ضروری ہے. کتنا خوش قسمت ہوتا ہے وہ بندہ غازی جس کا نام اپنے ہاتھوں سے لکھ دیتا ہے. اللہ کہتا ہے میرے گھر آؤ, حسین کہتا ہے میرے گھر آؤ.
آپ کو میرے چھینے مولا سے جعفر جوفی نے پوچھا تھا مولا میں نے سنا ہے کربلا جانے سے 70 فرض حجوں کا ثواب ملتا ہے. مولا نے کہا تھا 70 فرض حجوں کا ثواب نہیں ملتا, 700 فرض حجوں کا ثواب ملتا ہے. اس نے کہا مولا 700 فرض حجوں کا ثواب ملتا ہے. مولا نے کہا 700 نہیں 7000 فرض حجوں کا ثواب ملتا ہے. اس نے کہا مولا 7000, فرمایا 7000 نہیں 70000. اس نے کہا مولا 70000, فرمایا 70000 نہیں 70 لاکھ. اس نے کہا مولا 70 لاکھ. مولا نے کہا 70 لاکھ نہیں 70 کروڑ. اس نے کہا مولا 70 کروڑ. مولا نے کہا جابر جوفی اتنا نہ پوچھ, بندے کہیں مکے جانا نہ چھوڑ دے. بندے کہیں, اس نے کہا مولا آپ کے دادا کو ماننے والا اگر گناہگار ہوا تو کیا جنت میں جائے گا؟ مولا نے کہا بالکل جائے گا. بولا وہ گناہگار ہوگا اس کے گناہ کیسے ختم ہوں گے؟ مولا نے مسکرا کے کہا ہم اسے ایسا ملک دے دیں گے جو ملک اس پہ ظلم و ستم مہنگائی کرے گا, اس کے حصے میں ہم اس کے گناہ مٹا دیں گے, اس کے حصے میں ثواب لکھ کے ساتھ لے جائیں گے. اس نے کہا مولا آپ کے ماننے والا اگر اور گناہگار ہوا تو پھر؟ مولا نے کہا ہم اسے ایسے والدین دے دیں گے جو اس سے محبت و شفقت نہیں کریں گے, اس کے عوض ہم اس کے گناہ مٹا کے اسے جنت میں لے جائیں گے. مولا آپ کے ماننے والا اور گناہگار ہوا تو مولا نے کہا ہم اسے نافرمان بیوی دے دیں گے, اس کے حصے میں اس کے گناہ مٹ جائیں گے, ہم اسے جنت میں لے جائیں گے. مولا آپ کے ماننے والا اور گناہگار ہوا تو مولا یزیدیت امام زمانہ علیہ السلام بلند صلوات. جیسا تو سوچ رہے ویسے ہم نے ہونے ہی دینا. 2017 میں کرونا وائرس سے پہلے نا, جب ہر فلائٹ اپنی مرضی سے پرواز کر رہی تھی, تو جب حسین کے نانا کا حج کا موسم آیا نا 2000, سوشل میڈیا کا دور ہے مدثر بھائی, بچے کے پاس موبائل ہے, ابھی گوگل پہ لکھو تعداد نکل آئے گی. 2017 میں جب ریکارڈ لگا تھا اللہ کے گھر میں حج پہ جانے والوں کی زیادہ سے زیادہ کتنی تعداد تھی؟ 35 لاکھ. کتنی تھی؟ جس نے کربلا جانا ہے بس وہ بندہ بولے, داد بے شک نہ دو, جس نے جانا ہے کربلا وہ بندہ چہرے پہ مسکراہٹ ہو جائے. کتنے بندے تھے اللہ کے گھر میں؟ 35 لاکھ. حج کا موسم گزرا, ذی الحج گزرا, محرم آیا, عاشور گزرا, سفر آئی, یکم سفر, 10 سفر, 15 سفر, 16 سفر, 17 سفر, 18 سفر, 19 سفر, 20 سفر, عاشقوں کا حج, حسین کا روزہ. مزہ لے کے مزے والی بات ہے, بات بڑی کرنے جا رہا ہوں. اللہ کے گھر میں کتنے بندے گئے؟ 35 لاکھ. جب اسی سال 2017 میں اسی نانے کے نواسے کا چہلم آیا حسین کی وادی میں, کم سے کم 7 کروڑ. کتنے بولو جس نے جانا, کتنے؟ 7. یہ کم سے کم بتا رہا ہوں, کتنے گئے؟ کم سے کم 7 کروڑ. کربلا کا جغرافیہ کہتا ہے کہ 50 لاکھ سے زیادہ بندہ کربلا میں نہ آ سکتا ہے, نہ رہ سکتا ہے, نہ 2 وقت کا کھانا کھا سکتا ہے, نہ سکون سے سو سکتا ہے. کربلا میں 50 لاکھ سے زیادہ بندہ سما نہیں سکتا. میں نے کربلا میں علامہ طباطبائی سے پوچھا تھا, میں نے کہا تھا کہ بلا 50 لاکھ سے زیادہ بندہ سما نہیں سکتا, یہ 7 کروڑ کیسے آتا ہے؟ انہوں نے مسکرا کے کہا تھا جب علی کے بیٹے کا چہلم آتا ہے حسین انگڑائی لیتا ہے, انگڑائی لے کے ماتمیوں کو اپنے گلے لگا. آپ مالک آپ کو حسین یوں کر کے سینہ چوڑا کر ماتمیوں کو اپنے سینے سے لگا, اپنے گلے سے لگا. کتنے گئے اللہ کے گھر میں؟ 35 لاکھ. حسین کے گھر میں 35 لاکھ. اللہ کے گھر میں 7 کروڑ. جو 35 لاکھ حاجی اللہ کے گھر میں گئے تھے نا, مالک آپ کو حج بھی کروائے. میں حج کے خلاف باتیں نہیں کر رہا ہوں, ہم خود چاہتے ہیں, ہم تو وہ گھر ہی علی کا ہے. اللہ کے گھر میں کتنے تھے؟ 35 لاکھ. حسین کے گھر میں کتنے تھے؟ 7 کروڑ. جو 35 لاکھ بندہ اللہ کے گھر میں گیا تھا, کسی ہٹے کھٹے حاجی سے پوچھو تو جو اللہ کے گھر میں گیا تھا تو نے نشان قدم ابراہیم چومے, تو نے حجر اسود سکون سے بوسا دیا, وہ کہے گا شرطے کھڑے تھے, وہ آگے چلا رہے تھے, رش بڑا تھا, میں سلام نہیں کر سکا, میری مجبوری بن گئی. اب یہ حال تھا ہٹے کھٹے حاجی کا. کسی لنگڑے پاؤں سے مزور زبار سے بھی پوچھو نا, تو جو 7 کروڑ کی تعداد میں کربلا گیا, کیا تو نے حسین کے روزے پہ سلام کیا؟ وہ کہتا جیسے میں نے کیا ویسے کسی نے نہیں کیا. کیسے میں نے کیا ویسے. کتنے تھے اللہ کے گھر میں؟ حسین کے گھر میں. اسی بات کے لیے بات شروع کی. اللہ کے گھر میں 35 لاکھ, نواسے کے گھر میں 7 کروڑ.
میں پہلا مصرع زیارت کا چاند بھائی آپ کی وجہ سے کہنے جا رہا ہوں، جنہوں نے کربلا جانا ہے مالک سب کو لے کے جائے۔ عمل میں تمہیں بتا دیتا ہوں، ایک عدد پاسپورٹ بنا دو، تصویریں بنا کے انویلپ میں ڈال کے دراز میں رکھ کے کہے غازی میری تیاری ہے، اب تیرے بلاوے کی دیر ہے۔ پھر دیکھ غازی کتنا بلاتا ہے تجھے۔ اللہ کے گھر میں جانے والوں کی تعداد تھی 35 لاکھ، حسین کے گھر میں جانے والوں کی تعداد تھی 7 کروڑ۔ مجھے غازی کے بابا کی قسم، جو 35 لاکھ بندہ اللہ کے گھر میں گیا وہ 73 فرقوں کا تھا۔ بندے سمجھے ہی نہیں ہے، جو اللہ کے گھر میں گیا وہ 73 فرقوں کا تھا، جو 7 کروڑ حسین کے روزے پہ گیا وہ صرف حسین کا ماتمی، انا مجنون حسین کا دعویٰ کرنے والا۔ آخری مصرع فضائل کا اسی سے ایک جملہ مصحف کا پڑھ کے سلام کروں گا۔ اللہ کے گھر میں 35 لاکھ گئے، حسین کے گھر میں 7 کروڑ گئے۔ 35 لاکھ بندہ 73 فرقوں کا، 7 کروڑ بندہ صرف انا مجنون حسین کا دعویٰ کرنے والا۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے ہو، جو 35 لاکھ بندہ اللہ کے گھر میں گیا اس نے کھانا پیسے دے کے لیا، اس نے کھانا پیسے دے کے لیا۔ اور 7 کروڑ بندوں کی لوگ منتیں کرتے تھے، بھیا ہم سے لے لو، ہم سے کھا لو، ہمارے پاس بیٹھ جو۔ آپ عقیدے کا جملہ کہوں، اجازت دیتے ہو؟ پہلا مصرع کہنے جا رہا ہوں، عقیدت کا اور سلام کرنا اسی پہ۔ کتنے گئے اللہ کے گھر میں؟ 35 لاکھ۔ بات محسوس ہو تو ہاتھ اٹھائیے گا۔ حسین کے گھر میں 7 کروڑ، 35 لاکھ، 73 فرقوں کا، سب بول رہے ہیں، بولید والی مجلس ہے۔ اور کربلا میں 7 کروڑ ایک فرقے کا، 35 لاکھ بندے نے کھانا پیسے دے کے دیا۔ 7 کروڑ بندوں کی لوگ منتیں کرتے رہے۔ بندے ہم سے کہتے ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ خدیجہ ایک دن میں عرب کے اتنے بندوں کو کھانا کھلاتی تھی؟ حسین نے کھلا کے بتا دیا ایسے کھلاتی تھی۔ سیدہ خدیجہ کے دسترخوان کا معیار شیعہ سنی کے بچوں کو پتا ہے۔ سونے کی پلیٹیں، سونے کی چمچیاں، سونے کے گلاس۔ اسی میں نہیں سننا، میں نے پشاور نے پٹھانا نہیں سننا۔ سیدہ کے دسترخوان پہ کوئی ایک گلاس بھی ایسا نہیں تھا جسے سنگلی بندھی تھی۔ عرب کے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے غنی پیٹ بھر کے کھانا کھا کے اٹھنے لگتے، سیدوں کی ماں حجاب سے آواز دے کے کہتی، او فلاں ابن فلاں، او فلاں ابن فلاں، جس برتن میں کھانا کھایا ہے اسے ساتھ لے کے جا، میرے نوکروں کا معیار نہیں تیری جھوٹے صاف کرے۔ میرے نوکروں کا معیار نہیں، تیری جھوٹے صاف۔ آخری مصرع عقیدے کا مصرع۔ اللہ کے گھر میں کتنے؟ حسین کے گھر میں سارے، سب کو بات پہنچ رہی ہے۔ مالک آپ سب کو یقیناً کربلا بلائیں گے۔ میرا عقیدہ ہے غازی سے مانگو، غازی خالی نہیں جانے دے، کیونکہ ہمارا عقیدہ جو مشکلوں میں علی سے ہمیں پہلے یاد آئے اسے عباس کہتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں 35 لاکھ، حسین کے گھر میں 7 کروڑ، 35 لاکھ 73 فرقوں کا، 7 کروڑ ایک فرقے کا، 35 لاکھ بندے نے کھانا پیسے دے کے لیا۔ 7 کروڑ بندوں کی لوگ منتیں کرتے رہے۔ 35 لاکھ بندہ جو اللہ کے گھر میں گیا وہ نسل آدم تھی۔ کتھے حسین دے ماتمی؟ 35 لاکھ بندہ جو اللہ کے گھر میں گیا وہ نسل آدم تھی۔ 7 کروڑ بندہ جو حسین کے گھر میں گیا وہ دعائے سیدہ، وہ دعائے زہرات، وہ دعائے سیدات۔ اس وقت تمام ہوا، تمہید کرتا کرتے وقت تمام ہو گیا۔ جب تو تھا زیادہ پڑھتے ہیں جنابی آواز کی طرف آتے ہیں، کل سے کوشش کریں گے مزید زیادہ جلدی آ جائیں، تو وقت کی تنابیں کھینچی پڑی ہوتی ہیں۔ صبح 7 بجے گھر سے چلتے ہیں، آخری مجلس ہے، بس ہو جانے گا بس میں، بس 2 محرم 7 راتوں کا مہمان ہے زہرا کا بیٹا۔ 7 دنوں کے بعد زہرا کا چلتا ہوا چراغ بجھ جائے گا، اجڑ جائیں گی علی کی بیٹیاں۔ ایک جملہ عزادار کی فضیلت کا، اسی پہ ذاکر صاحب آ جائیں گے تو سلام کر دیں گے، ورنہ اور پڑھ لیں گے۔
وہ سارے میں نہ کیا کہ ہائے حسین کتنا مظلوم ہے حسین، لوگوں کی بیٹوں کی بیٹیوں کی چادریں بچا گیا، اپنی بہنوں کی چادریں۔ حسین کا مزاج میں نے آغاز مجلس میں کہا، حسین کا مزاج ہے اللہ والا، جیسے اللہ کسی کا دیا نہیں رکھتا، حسین بھی کسی کا دیا نہیں رکھتا۔ تم حسین کی مجلس میں بیٹھ کے آنسوں کے ساتھ روتے ہو، قطن یہ نہ سمجھنا حسین تیرا گریہ اپنے پاس رکھ لے گا، حسین اس کا اجر تمہیں واپس دیتا ہے۔ چھویں مولا سے پوچھا گیا تھا، مولا آپ کے دادا حسین کی مجلس میں جب کوئی رونے والا آتا ہے تو زیادہ ماتم کیا کر، غازی قسم حسین تیرے عزا خانوں میں 10 دن کا مہمان ہے۔ میری مائیں بہنیں زیادہ اونچی آواز میں ہائے کرنا، اکیلا حسین نہیں آتا، اپنے ساتھ اپنی ماں بھی لے کے آتا ہے، ماں کے ساتھ اپنی بہن عالیہ بھی لے کے آتا ہے، عالیہ کے ساتھ اپنی 4 سال کی بیٹی بھی لے کے آتا ہے۔ یہ تینوں شہزادیاں مستورات میں ذاکر کے آنے سے پہلے آگے بیٹھ جاتی ہے، مجلس شروع ہو جاتی ہے، ذاکر ممبر پہ آگے نوحہ پڑھتے ہیں، مصائب پڑھتے ہیں، جب ذاکر گریہ کرتے ہیں، مصائب پڑھتے ہیں، یہ مرد اونچی آواز میں روتے ہیں۔ جب یہ اونچی آواز میں روتے ہیں نا، 4 سال کی سکینہ عالیہ کے قریب جا کے کہتی ہے، پھوپھی زینب یہ کیوں روتے ہیں؟ عالیہ رو کے کہتی، سکینہ بیٹا یہ تیرے بابا کو روتے ہیں۔ جب زینب کہتی ہے نا، سکینہ یہ تیرے بابا کو روتے ہیں، سکینہ رو کے کہتی ہے، پھوپھی اماں اگر یہ میرے بابا کو روتے ہیں پھر انہیں کوئی تماچے کیوں نہیں مارتا، پھر انہیں کوئی تازیانے کیوں نہیں مارتا؟ اور زینب رو کے کہتی، بیٹا تیرے بابا کو رونا جرم تھوڑی ہے۔ سکینہ رو کے کہتی ہے، پھوپھی اگر میرے بابا کو رونا جرم نہیں، بتا میرے رخسار کیوں نہیں لے ہے، اور بتا مجھے کیوں تماچے مارے۔ ہر ماتم حسین کا جو حسین کا دار ہے وہ ماتم ہے۔ حسین کسی کا گریہ اپنے پاس نہیں رکھتا، واپس کرتا ہے۔ چھویں مولا سے پوچھا، مولا آپ کا دادا مجلس میں آتا ہے روتا ہے، اس کے آنسو کہاں جاتے ہیں؟ مولا نے رو کے کہا، میری دادی ہر مجلس میں جاتی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو زمین پہ نہیں گرتا، میری دادی آگے رومال کر لیتی ہے، اس کے آنسو اپنے پاس رکھ لیتی ہے۔ مولا کی طرف دیکھ کے کہا تھا، مولا آپ کی دادی ہر جگہ جاتی ہے؟ کہا ہاں، میری دادی کو میرا حسین بڑا پیارا ہے، وہ ہر مجلس میں جاتی ہے۔ مولا پھر آپ کی دادی آنسو کیا کرتی ہے؟ مولا نے رو کے کہا، جب ساری جگہ سے آنسو اکٹھے کر لیتی ہے اور رات کو مومن رو رو کے سو جاتے ہیں، میری دادی وہی آنسو لے کے کربلا میں چلے جاتی ہے، میرے دادا حسین کے روزے پہ ہاتھ رکھ کے کہتی، حسین باہرا میں تیرے زخموں کا مرہم لے کے آ گئی۔ کر ماتم، کسی پر سن گیا مدد ماتم، یہ کسی کا ہم نے جو مجلس عزا کا اہتمام کیا ہے نا، عشرے کا اہتمام کیا ہے۔ اسی طرح ہندوستان کی ایک عورت تھی، میری مائیں بہنیں اس بات پہ زیادہ اونچی ہے، وہ جو پہلی ہائے مستورات میں سے آتی ہے نا، وہ تیری اور میری ماں نہیں ہوتی، وہ حسین کی اماں ہوتی۔ اونچی ہائے کر۔ ہندوستان کی ایک عورت تھی، 10 دن اپنے گھر میں حسین کا عشرہ محرم کرواتی تھی۔ اس کا بیٹا تھا بڑا لاڈلا، جب اس کا بیٹا مرا صبح کا دن چڑھتا، سارا دن اپنے بیٹے کو روتی، سارا دن بیٹے کو روتی، رات کا وقت ہوتا گھر چلے جاتی، گھر جا کے بس ہوتی، اگلے دن پھر بیٹے کی قبر پہ آ جاتی، پورا مہینہ بیٹے کی قبر پہ بیٹھ کے روتی رہی ہے۔ تو 2 محرم کو ہائے نہیں کرے گا تو شیعہ کیسا ہے؟ غازی کی قسم، چاند محرم کا طلوع ہویا، بیٹے کی قبر پہ جا کے کہتی، میرے بیٹے بے شک تو مجھے بڑا پیارا ہے، لیکن اب آسمان پہ چاند محرم کا طلوع ہو گیا ہے، اب میں نے تمہیں نہیں رونا، میں نے زہرا کے بیٹے کو رونا۔ ماتم کر، اب میں نے تمہیں نہیں رونا، اب میں نے زہرا کے بیٹے کو رونا۔ یہ جو آنسوں کے ساتھ رو لینا یقیناً قبولیت والی مجلس ہے۔ چاند محرم کا طلوع ہوا، بیٹے کی قبر پہ جانا چھوڑ دیا، صبح کا دن چڑھا، ہر مومن اور مومنہ کے گھر جا کے ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں، میں نے غریب کربلا کی فرش عذاب چھائی ہے، آج رات میرے گھر مجلس ہوگی، ماتمداری ہوگی، نیاز بنے گی، میرے گھر آنا۔ اس نے حسین کی 10 دن مجلس کروائی، ماتم کروایا، عزاداری کروائی۔ جب 11واں محرم آیا، بیٹے کی یاد آ گئی۔ اب جو شیعہ بیٹھے ہو نا، اگر تم سر میں پرسانی دیتے تم شیعہ ہی کیسے ہو؟ جو سنی ہو تیرے مسئلہ کے ماتم نہیں جائل، جو شیعہ بیٹھے ہو تمہیں حکمن کہہ رہا ہوں، زہرا کی حق کا واسطہ سر کا پرسہ دینا، مائیں بہنیں گریوں میں اضافہ کرنا۔ حسین کی اماں پرسہ لینے آئی ہے، قرآن کی عزت کی قسم ہے، 11 محرم کو بیٹے کی یاد آئی، وہ قبرستان میں گئی۔ اس کے جانے سے پہلے ایک اور بی بی تھی جس کا ہاتھ پہلو پہ تھا، اس کے بیٹے کی
कब्र पे बैठ के रो रही थी। वो ज़ाइफा कहती है ये मेरे बेटे की कब्र है। वो रो के कहती है मुझे पता है तू 10 दिन मेरे बेटे को रोती रही, मैं तेरे बेटे को रोती रही। कर मातम, तू 10 दिन मेरे बेटे को रोती रही, मैं तेरे बेटे को रोती रही। हुसैन किसी का दिया नहीं रखता। यमन का रहने वाला, पत्थरों की तजारत करने वाला और बर्तनों की तजारत करने वाला एक मोमन था। वो हुसैन बादशाह का यूं ही अशरा कराता था। सिर्फ अज़ादारी के तमाम में इतना रोना है तो कब्र की बर्छी पे क्या है करेगा, जो तैयारी पे हाय नहीं करता। क्योंकि हुसैन आज करबला पहुंच चुका है। तू अब भी ना रो, तेरी अपनी मर्जी है। गाजी कसम हुसैन ने मदीना छोड़ना था। एक सवाल करने वाली कनीज ने सैयदा उम्मे लैला से पूछा, ए उम्मे लैला आपका मौला करबला जा रहा है कि आपको लेके जाएगा? बीबी ने रो के कहा मैंने सुना है उसने करबला में अकबर को सेहरे पहनाने हैं। मैं उसकी माँ हूँ, माँ बेटों की शादियों पे होती है, लेकिन फिर भी लेके जाए ना लेके जाए हुसैन की मर्जी है। ये भी हुसैन की मर्जी। उसी कनीज ने सवाल किया सैयदा उम्मे रुबाब से, ए बीबी रुबाब तेरा मौला जो करबला जा रहा है तुझे लेके जाएगा या नहीं? बीबी ने कहा मैंने सुना है असगर जा रहा है, असगर मेरे बगैर नहीं रहता, मैं असगर के बगैर नहीं रहती, लेकिन फिर भी लेके जाए ना लेके जाए उसकी मर्जी है। उसी कनीज ने सवाल किया सैयदा ज़ैनब से, आपका भाई करबला जा रहा है, लेके जाएगा या नहीं जाएगा? अब पुरसा सर पे देना, अकबर की बर्छी पे कौन हाय करेगा जो हुसैन की तैयारी पे हाय नहीं करता? और गाजी की कसम है, आलिया ने कहा लेके जाए ना जाए उसकी मर्जी, सैयदा रुकैया कलसूम ने कहा लेके जाए ना जाए उसकी मर्जी। उसी कनीज ने हुसैन की 7 साल की सुगरा से कहा बीबी तेरा आका तेरा बाबा करबला लेके जाएगा? बीबी ने कहा मैंने सुना है अकबर जा रहा है, कोई जाए या ना जाए मैं सुगरा जरूर जाऊंगा। कोई जाए या ना जाए मैं सुगरा जरूर जाऊंगा। मर गई सुगरा उसी वक्त जब महमल से उतारा हुसैन। उतर सुगरा क्यों बाबा? फरमाया तेरी शक्ल मेरी अम्मा से मिलती है। बड़ी मुश्किल से छोड़ा हुसैन ने मदीना। वलीद के दरबार से आया वापस, सीधा नाना रसूल के रोजे पे गया। कब्र मुस्तफ़ा पे हाथ रखा, हाथ रख के कहता नाना मैं तेरा शहर छोड़ के जा रहा हूँ, नाना मैं तुमसे वादा करके जा रहा हूँ आज के बाद मैं तेरे शहर नहीं आऊँगा, तू 1.25 लाख नबी लेके मेरे शहर आया करेगा। इतना कहना था नबियों के सुल्तान की कब्र से वाज़े हुसैन कहाँ जा रहा है? पर मैं नाना तूने मक्का मुकरमा बनाया, मदीना मुनव्वरा बनाया, मैं करबला मोहल्ला बनाने जा रहा हूँ, मैं करबला मोहल्ला बनाने जा रहा हूँ। इतना कहना था, गाजी की कसम। हुसैन तड़पा। हुसैन ने कहा नाना तू 1.25 लाख नबी लेके मेरे शहर आएगा? नाना मैं तेरे शहर नहीं आऊँगा। वतन वाले बैठे मुझे बोल के बताओ वतन छोड़ना आसान होता है? हुसैन बख्जाला साहब लिखते हैं कि 27 रजब की शब को हुसैन आधी रात को उठा, मदीने की एक एक दीवार को गले लगा लिया, गले लगा के रो रो के कहता रहा नाना का शहर और मेरा दिल नहीं तुझे छोड़ के जाऊं, लेकिन क्या करूं नाने की उम्मत रहने नहीं, नाने की उम्मत रहने नहीं देती। मुस्तफ़ा पे आया, कब्र मुस्तफ़ा पे आके ना तड़पा हुसैन, नाना मैं जा रहा हूँ, नाना मैं वापस नहीं आऊँगा, नाना मैंने करबला मोहल्ला बनाना है। हुसैन ने कहा बेटा बना करबला मोहल्ला। नाना मैं जा रहा हूँ करबला, नाना मैंने मोहल्ला बनाना है, अब वापस नहीं आना। हुसैन ने कहा बेटा जा, लेकिन मैंने मदीना को मुनव्वरा बनाया, मेरे साथ तेरे बाप अली की ताकत थी, मेरे चाचा अबू तालिब का सहारा था, मेरे पास इतनी ताकतें थी, और तू कैसे जाएगा, तू कैसे बनाएगा? हुसैन ने कहा नाना तूने भी मक्के में अल्लाह का घर काबा बनाया, मैं भी हुसैन करबला में एक काबा बनाऊंगा, मैं भी एक काबा बनाऊंगा। नबियों के सुल्तान ने कहा काबा तमीर कैसे करेगा? हुसैन ने कहा मैं काबे की दीवारें अपने भाई अब्बास के बाजुओं से खड़े कर दूंगा, मैं काबे की छत अली अकबर के जिगर से बना लूंगा। कब्र मुस्तफा से आवाज आई हुसैन काबा बनाने के लिए गलाफ की जरूरत होती है, गलाफ कहां से लाएगा? हुसैन ने कहा जब गलाफ की जरूरत पड़ेगी मैं अपनी ज़ैनब जैसी बहन की चादर, मैं अपनी ज़ैनब जैसी बहन की चादर दे दूंगा। उठा नानी की कब्र से दामन झाड़ के हुसैन बहन के घर आया, अली
بیٹی نے حسین کے چہرے کی عاشق تھی، حسین کا چہرہ دیکھ کے علی کی بیٹی تڑپی۔ علی کی بیٹی نے کہا میرا بھیا حسین تو پریشان کیوں ہے؟ تڑپا حسین، تڑپ کے حسین نے کہا پریشانی اس لیے ہے کیونکہ آگے محاذ دو ہے، میں اکیلا ہوں۔ آگے بس ایک جملہ اسی پہ سنا۔ تڑپا حسین، حسین نے تڑپ کے کہا بہن عالیہ محاذ دو ہیں، میں اکیلا ہوں۔ علی کی بیٹی تڑپی، علی کی بیٹی نے تڑپ کے کہا حسین اگر دو محاذ ہیں، دونوں محاذوں کی فوجیں تقسیم کر لیتے ہیں، دونوں محاذ تو مجھے بتا دے، آسان محاذ تو رکھ لے، مشکل مجھے دے دے، مجھے بتا آسان کون سا ہے، مشکل کون سا ہے۔ حسین نے کہا ایک کربلا ہے، ایک شام ہے، لیکن بہن عالیہ شام کے لوگ بڑے کمینے ہیں، شام کے لوگ بڑے کمینے۔ علی کی بیٹی تڑپی نے کہا حسین ٹھیک ہے کربلا تو سو جانا، شام میں چلی جاؤں گی۔ جب کہا نا شام میں چلی جاؤں گی، غازی کی عزت کی قسم ہے تیرا پڑھنا آسان ہے میرا سننا آسان ہے، اللہ درجات بلند کرے۔ صابر بھیل والے ذاکر تھے، سید زادے تھے، لاہور کربلا قام شام میں مجلس پڑھ رہے تھے، پیچھے ہزاروں ذاکروں کا اجتماع تھا، بڑے لمبا جلسہ تھا، لیکن انہوں نے منبر پہ آگے کے مصرع پڑھا، اسی مصرے کے بعد مجلس ختم ہو گئی، قلیل اٹھا لیے گئے، اتنا گریا ہوا تو حسین کا شیعہ ہو کے سر پہ پرسانہ دے، صرف کچھ دنوں کا مہمان ہے زہرا کا بیٹا۔ انہوں نے رو کے منبر پہ آگے کہا تھا ہمارے شیعوں کے رونے کی یہی وجہ ہے، جہاں زینب کو قتل ہونا چاہیے تھا وہاں حسین قتل ہو گئے، اور جہاں حسین کو نہیں جانا چاہیے وہاں زینب چلے گئے۔ علی کی بیٹی تڑپی، رو کے کہا بہن دو محاذ ہے، حسین نے کہا ایک کربلا۔ آخر مصرع آدھے منٹ میں منبر چھوڑا، تو اب بھی انتظار کر رہے کیا یہ دن کسی ذاکر کے پڑھنے کے محتاج ہے؟ بچے کو دیکھو رو پڑھتے ہو، پانی کو دیکھو رو پڑھتے ہو، بزرگ کو دیکھو رو پڑھتے ہو، میری مائیں بہنیں بیٹھی ہو 10 دن تم نے حسین کی مجلس میں آنا، میں ہاتھ باندھ کے منت کر رہا ہوں زیور اتار کے آنا، کبھی مجلس میں بیٹھ کے اپنے چھوٹے بچے کو گود میں نہ بٹھانا، کیونکہ مجلس میں اصغر کا پرسا لینے رباب آتی ہے، رباب کی نظر پڑ جائے گی، وہ رو کے کہے گی تو اپنے کھلا رہی ہے اور میرے کو حرمل کا تیر کھا گیا۔ مصرع آخری سارے سر کا پرسا اسی پہ سلام، غازی کے بابا کی عزت کی قسم ہے اس سے بڑا مصائب کوئی نہیں ہوتا۔ علی کی بیٹی نے رو کے کہا حسین آسان محاذ تو رکھ لے، مشکل محاذ مجھے دے دے۔ شام زینب نے لے لی، کربلا حسین نے لے لی۔ علی کی بیٹی نے کہا فوجیں تقسیم کرتے ہیں، اکبر بھی تو رکھ لے، قاسم بھی تو رکھ لے، اون بھی تو رکھ لے، محمد بھی تو رکھ لے، اصغر بھی تو رکھ لے۔ حسین نے کہا بتا زینب تجھے کیا چاہیے؟ رو کے کہتی بس سجاد مجھے دے دے، میں جانوں شام کا بازار جانے اور بازاریوں کے پتھر جانے۔